أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورة البقرہ آیت نمبر 264 63 64 65 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ قول معروف اچھی بات، و مغفرۃ اور درگزر کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقے سے، یتبعھا اذی جس کا پیچھا کرے تکلیف کے ساتھ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، حلیم بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقات، بالمن والاذی احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رئاء الناس دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ پس اس کی مثال، کمثل صفوان جیسے مثال ہے چٹان کی، علیہ تراب اس پر مٹی ہے، فاصابہ پس پہنچتی ہے اس کو، وابل بارش، فترکہ پس وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو، صلدا مضبوط چٹان، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء کسی بھی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ دہرا لیں، قول معروف اچھی بات، و مغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے، یتبع وہ پیروی کرتا ہے، ہاں اس صدقے کی، اذن تکلیف سے، واللہ اور اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، حلیم بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقات، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف کے ساتھ، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ بس اس کی مثال، کمثل صفوان جیسے مثال ہے چٹان کی، علیہ تراب اس پر مٹی ہے، فاصابہ بس اس کو پہنچتی ہے، وابل بارش، فترکہ
بس وہ اس کو چھوڑتی ہے سلدا خالی چٹان، لا یقدرون نہیں وہ طاقت رکھتے، علی شیء کسی بھی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ قول معروف اچھی بات، و مغفرۃ اور بخشش، درگزر کرنا، معاف کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا اذی جس کا پیچھا وہ کرتا ہے تکلیف کے ساتھ۔ ایک بندہ صدقہ بھی کرتا ہے اور بعد میں تکلیف کے ساتھ کا معنی ہے کہ وہ تکلیف دے کے اپنے اس کیے ہوئے صدقے کی وصولی لیتا ہے، اپنے صدقے کی اجرت جو ہے وہ وصول کرتا ہے۔ فرمایا یہ بہتر نہیں، بلکہ اس سے تو بہتر ہے کہ تم اچھی بات کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ قول معروف اچھی بات، کوئی مانگنے والا آیا نا، یا کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی مانگ رہا ہے، تم کہہ دو بھائی معاف کرو، بڑے آرام سے، بھائی ابھی مجھے گنجائش نہیں ہے یا میں نہیں دے سکتا۔ وَمَغْفِرَةٌ اگر مانگنے والا تم پہ سختی کرتا ہے، سخت جملے کہہ دیتا ہے، تم پھر بھی اسے درگزر کرو۔ یہ دو کام ہے، اچھا بولنا اور اسے درگزر کرنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ صدقہ بھی انسان کرے اور پھر صدقے کے بعد اس کو تکلیف بھی دے جس پہ صدقہ کیا ہے، یعنی جس پہ احسان کیا ہے، اب دنیا میں اس سے وہ احسان جو ہے اس کا بدلہ لے، اگرچہ اسے تکلیف میں مبتلا کرے لیکن بدلہ ہی اپنا پورا لے۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ بڑے بردبار، بڑے بے پرواہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم نہ تم باطل کرو اپنے صدقات، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقے، بالمن والاذی احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، تکلیف دے کر۔ احسان جتلانا وہ بھی ہم کل کی نشست میں بتلا چکے ہیں، اور اذیت دینا کہ صدقے کے بعد، حالانکہ یہ بندہ صدقہ کر رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ایسی وصولی کہ اس کو تکلیف دینا، اور اس کی یہ جو ہے نا مثال بہترین ہے کہ ہم اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے، شاید کوئی مسجد جو ہے وہ وہاں پہ ایسا نہ معاملہ ہو، لیکن اکثر مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے جو 500 روپیہ 1000 روپیہ ماہانہ فنڈ دیتا ہے نا مسجد کو، وہ کہتا ہے پنکھا بھی میری مرضی سے چلے، لائٹ بھی میری مرضی سے چلے، اب ٹوٹیوں پہ حکومت ہے تو میری۔ وہ مولوی صاحب کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، کیوں؟ وہ تو نمازیں پڑھانے والا ہے، وہ کیا، وہ تو ہمارے پیسوں پہ پل رہا ہے، ہم نے جی صدقہ دیا مسجد میں ہیں، او مولوی جی یہ صفحے سیدھی کریں، او مولوی صاحب یہ کریں، مولوی صاحب وہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عذاب، صدقہ بھی کیا ہے اور پھر ساتھ تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے صدقہ کیا تھا تاکہ تم اس صدقے سے مولوی کو خرید لو، قاری کو خرید لو، حافظ کو خرید لو۔ صدقہ اس لیے کیا تھا علماء کو خرید لو۔ مسجد میں پیسے اس لیے دیے تھے کہ تمہیں وہاں پہ صدارت ملے، امارت ملے، وہاں پہ کوئی عہدہ ملے، یا وہاں پہ تم جا کے اپنی جو ہے وہ چودراہٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھو، اس لیے صدقہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صدقے کی بھی ہمارے ہاں عجیب بھی داستانیں اور کہانیاں ہیں۔ 500 1000 روپیہ دے رہے ہیں جی حاجی صاحب، صوفی صاحب اور بہت بڑے سخی صاحب، کیسے؟ ساتھ میں تصویریں کھینچنے والے الگ اپنے رکھے ہوئے ہیں، بھئی یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں جا کے یہ فیس بک پہ ڈال دو، ٹویٹر پہ ڈال دو، پتہ چلے جی حاجی صاحب نے صدقہ کیا ہے۔ اللہ، کیا فائدہ ہے ایسے صدقے کا؟
احسان بھی جتلایا جا رہا ہے اور اذیت بھی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ تو اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لیکن کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کیوں صدقہ کر رہا تھا؟ تاکہ کل کو جب ضرورت پڑے تو میں اس سے اپنا بدلہ لوں۔ مسجد میں صدقہ اس لیے تاکہ کل کو ضرورت پڑے اپنی مرضی سے میں امام بدلوں، دل چاہے لو جی امام کو چھٹی کروا دو۔ یقین جانے بڑی مسجدوں میں دیکھا ہے، ہاں جی مولوی صاحب آپ کو چھٹی کروا دی ہے، کیوں؟ جی کہتے ہیں جی اب سن کے اکتا آ گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، ایک ہی بات سن کے اکتا آ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب آپ کو جمعے سے چھٹی کروا دی ہے، کیوں؟ کہہ رہے ہیں جی 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، اب کسی اور کو بھی موقع دو ہیں۔ اس لیے ہم مسجدوں میں صدقے دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے خطیب لائیں، بدلیں، جو مرضی کریں، جو مرضی نظام اوپر نیچے ہمیں کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر تو اس لیے صدقہ دیتے ہو تو سن لو تمہارا صدقہ ضائع ہے، بیکار ہے، اللہ کے ہاں ایک پائی کا بھی تمہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح ہے جو اپنا صدقہ تو کرتا ہے، مال تو خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ لوگوں کو، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، وہ احسان جتلانے کے لیے کرتا ہے یا اس سے پوری وصولی کے لیے کرتا ہے، فرق کیا؟ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ کرتا تو وہ صدقہ ہے لیکن صحیح معنوں میں نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثال ہے ایک چٹان کی، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی ہے، فاصابہ وابل، جس کو بارش پہنچتی ہے، فترکہ صلدا، تو اسے چھوڑ دیتی ہے بالکل مضبوط چٹان، خالی چٹان۔ کیا مطلب؟ یہ جو احسان کر کے جتلانے والا، صدقہ کر کے اذیت دینے والا، یا ریاکاری کے لیے جو صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹان کبھی دیکھی ہے مضبوط پتھر؟ کیوں جی دیکھا ہے نا مضبوط پتھر، اب اس پہ نا مٹی تھوڑی گرتی رہی، اب دیکھنے والے نے یوں سمجھا کہ یہ مٹی ہی ہے، اس نے کیا کیا؟ ایک ادھر بیج ڈال دیا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بیج اس نے ڈال دیے۔ اب کیا سمجھتا ہے؟ اب سمجھتا ہے کہ ایک بیج مجھے کتنا لا کر دے گا؟ 700 گنا، ایک بیج مجھے کتنا لا کے دے گا؟ یہ بھی مثال بیان ہو رہی ہے کس کی؟ منافق کی۔ وہ منافق جو خرچ تو کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا وہ شخص جو صدقہ تو کرتا ہے لیکن احسان جتلانے یا تکلیف دینے کے لیے۔ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے وہ چٹان پہ مٹی جمی، اس نے بیج ڈال دیے، اب کوئی اس نے انتظار کیا ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں میری فصل نہیں تیار ہو رہی، پک گئی، دیکھوں اللہ پر کتنا پیارا موسم ہے، بارش ہوگی، پانی لگے گا جو ہے اس میں جو پودا نکلے گا وہ 7 سٹے نکالے گا، اس میں 100 دانے لگیں گے، 700 دانے فی دانے کے بدلے مجھے ملیں گے۔ لیکن جب ہی بارش پڑی چٹان پہ، کیا ہونا تھا؟ مٹی جو ہے وہ بہا کے لے گئی بارش، بیچ میں جو دانے تھے وہ بھی بہا کے لے گئی۔ یہی حال اس بندے کا ہے جو صدقہ کرتا ہے ریاکاری کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے۔ یوں تو سمجھتا میں بڑا صحیح ہوں، مسجد میں میری تختی لگ گئی، حاجی فلاں صاحب، کلر کے ساتھ میری تختی لگ گئی، حاجی فلاں صاحب کا صدقہ جاریہ، کتابوں پہ میرا جو ہے وہ نام دکھ گیا، حاجی فلاں صاحب کا یہ صدقہ ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، اب کہے گا اللہ مجھے، میں نے جو صدقہ کیا مجھے بدلہ دیا جائے۔ اب وہی بارش پڑے گی جو اس کے اس صدقے کو بہا کے لے جائے گی۔ کچھ نہیں آیا ہاتھ میں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں میں جہنم بھڑکائی جائے گی۔
کن پہ؟ شہید پہ، عالم دین پہ اور سخی پہ اللہ لائیں گے۔ لاؤ ادھر، ہاں بھائی کہاں زندگی گزاری، تجھے مال دیا تھا، اللہ تیرے راستے میں بڑا خرچ کیا، فلاں مسجد بنوائی، فلاں مدرسہ، فلاں کام، فلاں 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 سارا کچھ میں نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو یہ میرے لیے نہیں کیا، یہ تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں یار بندہ بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، آج تیرے لیے میرے پاس جہنم کے سوا کچھ نہیں، فرشتوں اس کو الٹا لٹکاؤ اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جا کے جہنم میں پھینک دو۔ وہی یاد ہوا نا چٹان پہ بیج ڈالنے والی بات، اگر لوگوں کو دکھانا ہے تو چٹان پہ بیج ڈالنے والی بات ہے، اگر اخلاص ہے تو بیج ڈالا زمین میں، کتنے ملے؟ ایک کے بدلے، اور اگر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، احسان جتلانا، تکلیف دینی ہے، بیج وہی ہے، پانی وہی ہے، مٹی وہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیچے چٹان ہے، نیچے ریاکاری ہے، نیچے دکھلاوا ہے، نیچے احسان جتلانا ہے، اذیت ہے۔ جب بیج ڈالا اس پہ صدقے کا تو بارش آئی، اس بیج کو، اس مٹی کو، لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء، فرمایا کہ نہیں طاقت رکھتے، جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی بھی چیز کی وہ طاقت اب کچھ بیکار ضائع ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت ہے۔ قول معروف، اچھی بات، و مغفرت، اور درگزر کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کا وہ پیچھا کرے اذیت کے ساتھ، واللہ غنی حلیم، اللہ بڑی غنی ہے، بڑا ہی بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو، ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق، جو اپنا مال خرچ، ینفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور وہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے، فمثلہ، اس کی مثال، کمثل، جیسے مثال ہے، صفوان، چٹان کی، علیہ تراب، اس پہ مٹی ہے، فاصابہ، پس پہنچتی اس کو، وابل، بارش، فترکہ، پس اس کو چھوڑ دیتی ہے، سلدہ، مضبوط چٹان، لا یقدرون، نہیں وہ طاقت رکھتے، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، اس میں سے جو ان نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہمارے قاری صاحب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو صحت یاب فرما، سب کو شفا یاب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔